کہا تھا نیکی کرو دریا میں ڈالو، نیکی کرا دریا میں ڈال دیا. تو وہی کہانی آج مسلمانوں کا ہے. مسلمان اس لیے پریشان ہے، مسلمان اس لیے غیروں کے نشانے میں، مسلمان کو اس لیے مارے کاٹے جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ وقت آیا جو وقت بغداد میں آیا تھا، منگول آ کر کے مسلمانوں کو کاٹا تھا، ان کے کھوپڑیوں میں چڑھ کر شراب پیا تھا، اور پھر انہی منگولوں میں سے پھر چند لوگ نکلے تھے. پھر بغداد کا آج وہ عالم ہے. چاروں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. برکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام والى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد وحید کے متبالوں شمائل رسالت کی پروانوں غوث و اعظم کے دیوانوں اولیاء امت کی جان سر. آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تازہ دار نائب پروردگار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بے کسبنان میں درود السلام کی ڈالے نشاور کرے پڑے بابا بلند سے اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے پچھلے جمعہ بھی اس آیت کریمہ کا تلاوت کیا تھا. تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کی پہلی تاریخ ہے. شعبان المعظم کی آج پہلی تاریخ ہے، یعنی کہ انگریزی مہینوں کے اردو مہینوں کی تاریخ بدل گئی ہے. کل چاند نکل چکے ہیں، تو آج سے شعبان المعظم کا مہینہ لگ چکا ہے. اور اس مہینے کے بارے میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا ہے کہ جب ماہ شعبان جب تمہارے پاس آئے تو ماہ شعبان میں اپنے عبادتوں کو بڑھا دو، اور اس مہینوں میں جو ہے خوب خوب عبادت کرو. اور یہ مہینہ جو ہے ماہ رمضان کا یاد دلاتا ہے. یہ شعبان کا مہینہ جو ہے ماہ رمضان کا یاد دلاتا ہے. اور اس مہینے میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عبادتوں کو طویل کر دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین جو ہے اپنی عبادتوں کو طویل کر دیا کرتے تھے، نفل عبادت میں رات گزارا کرتے تھے. اور روایت میں آتا ہے کہ ماہ شعبان لگتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جو ہے اور بزرگان دین جو ہے اپنے خوراک کو بھی کم کر لیا کرتے تھے، اپنے خوراک کو کم کر لیا کرتے تھے، اور رات کا سونا بھی کم کر لیا کرتے تھے. کیوں کہ یہ ایک مہینہ جو ہے ماہ رمضان کا اس لیے یاد دلاتا ہے کہ جو اس مہینے میں اپنے خوراک کم کرتا چلا جائے اور اپنے سونے کی عادت کو کم کر لے، اور جب ان کے پاس ماہ رمضان آئے تو ماہ رمضان کے پورے روزہ وہ بآسانی کے ساتھ رکھ سکے اور رات وہ عبادت کر سکے. اس لیے یہ عمل کیا کرتے تھے. تو آئیے ماہ رجب المرجب کے جو ہے معراج نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میں نے پچھلے جمعہ معراج مصطفیٰ کے صرف چند باتیں ہی بیان کیے تھے. معراج مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے، اور معراج مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے صرف 2-4 گھنٹے کی کام، 2-4 گھنٹے سے کام نہیں چلے گا. معراج مصطفیٰ کو سمجھنا، اس کو بیان کرنا، رات اور دن ایک ہو جائے گا، لیکن معراج مصطفیٰ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. وہ اتنی لمبی طویل راستہ اور اتنی لمبی طویل گفتگو ہے کہ اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے کوئی. کیونکہ معراج کے ہر لمحات کو اگر کوئی بیان کرے، اگر ایک نقطہ اگر کوئی لے تو ایک نقطہ پہ اگر کوئی بحث کرنا چاہے معراج مصطفیٰ کے اوپر تو 4-4 5-5 گھنٹہ نکل جائے گا، پر وہ بیان ختم نہیں ہو سکتا ہے. معراج مصطفیٰ وہ ہے. میں نے معراج مصطفیٰ کے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر لے گیا تھا. مسجد اقصی کس کو کہتے ہیں؟ جیسے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں. فلسطین میں جو مسجد ہے اسی کو مسجد اقصی کہتے ہیں، اور مسلمانوں کو پہلا قبلہ ہے. مسلمانوں کا
پہلا قبلہ وہی ہے. مسلمان جو ہے پہلے جو ہے مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے. اور ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہودیوں نے تانا دینا شروع کی کہ جب آپ کا الگ دین ہے, آپ کا الگ خدا ہے, آپ کا الگ کتاب ہے, تو پھر ہمارے بیت المقدس کے طرف نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ بیت المقدس جو ہے فلسطین میں جو ہے اس میں یروشلم جس کو کہتے ہیں, یروشلم عیسائیوں کے ایک دیوار ہے, وہ ان کی عبادت, ان کو پوجا کرتے ہیں. تو وہ اسی وجہ سے تانا دیا کرتے تھے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جو ہے سوچ میں پڑے کہ کاش کا ہمارا قبلہ ہی بدل جاتا. تو آپ نماز میں مشغول تھے اور رب تعالیٰ کو یہ ادا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند آئے کہ میرے محبوب کا دل چاہتا ہے کہ میرا قبلہ ہی بدل جائے. تو نماز کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ اپنا قبلہ بدل لے, اپنا قبلہ بدل لے. تو نماز کی حالت میں جو ہے حضور نماز کی حالت میں تھے اور حضرت جبرائیل وہی لے کر کے آئے اور حضور کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنا قبلہ بدل دیں, آپ اپنا قبلہ بدلتے. تو حضور نبی رحمت نماز کی حالت میں اپنا قبلہ بدل کر کے جو خانہ کعبہ کی طرف اپنا قبلہ بنایا ہے. تو یہ اس کو بولتے ہیں مسجد اقصی. مسجد اقصی کے سفر میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا. اب مسجد اقصی سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی دنیا کا سفر کیے, ساتوں آسمان کا سفر کیے. پھر اس کے بعد جو ہے سدرۃ المنتہا تک پہنچے. سدرۃ المنتہا پہنچنے کے بعد پھر وہاں سے آپ کا سفر پھر جاری ہوا. یہاں تک تو سفر سدرۃ المنتہا تک سفر حضرت جبرائیل امین کے ساتھ کیے. حضرت جبرائیل ساتھ تھے, لیکن جب وہاں سے سفر شروع ہوا تو وہاں سے تنہا جو حضور نبی رحمت کا سفر شروع ہوا, کوئی ساتھ نہیں تھا. اب وہاں کوئی نہیں جا سکتا. فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین کا بھی وہاں سے جانے کی اجازت نہیں تھی. جب فرشتوں کے سردار کے جانے کی اجازت نہیں, حضور نبی رحمت جس براق پر گئے تھے اس براق کی بھی اجازت نہیں تھی, وہ براق بھی وہی تھم گئے. تو اب جو ہے سدرۃ المنتہا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے ایک رف رف کو لایا گیا. رف رف جو ہے ہرے رنگ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آیا, اور اس کی رفتار کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ وہ براق سے جو زیادہ تیز تھے, براق سے بھی زیادہ تیز. براق کتنی تیز؟ بجلی سے بھی زیادہ تیز. جہاں اس کی نظر پڑتے وہاں اس کا قدم پڑتے. تو حضور نبی رحمت فرماتے ہیں کہ وہ رف رف پر میں نے جس پہ سفر کیے وہ براق سے بھی زیادہ تیز تھے. اب جو ہے حضور نبی رحمت براق یعنی کہ وہ رف رف پر سفر کرتے کرتے جو ہے وہ رف رف والا سفر بھی طے کر لیجیے. وہ رف رف پہ جا کر کے وہاں تک رک گئے. اب رف رف کی بھی کہانی ختم, وہ بھی آگے نہیں جا سکتے. اب وہاں سے لامکہ کا سفر شروع ہوتا ہے. لامکہ جس کا کوئی مکان نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لامکہ کا مطلب یہ ہے, اگر ہم دنیا کی بات کریں یہ مکان ہے. اگر ہم بائیں کی طرف بات کریں تو بائیں بھی دیوار ہے, بائیں بھی گھر ہے, مکان ہے, سب ہے. دائیں کی طرف بھی سب چیز ہے, آگے بھی ہے, پیچھے بھی ہے, اوپر بھی ہے, نیچے بھی ہے, ہر چیز ہے. تو ہم اس کو مکان کہتے ہیں. لیکن حضور نبی رحمت لامکہ کا سفر کیے. یہ کوئی نہیں جانتا کہ حضور کس طرف گئے. یہ راز کی بات ہے, یہ راز کی بات. اب حضور کس طرف گئے, لامکہ میں کدھر گئے اور کہاں سے کہاں گئے, یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ غیب کی بات ہے اور یہ راز کی بات ہے, اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. اب وہاں سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رب کے قرب میں پہنچے. رب کے قرب میں جب پہنچے تو حضور نبی رحمت جو ہے وہیں رک گئے, وہیں رک گئے. تو آواز آئی, اے میرے بندہ خاص, اے میرے محبوب آؤ قدم بڑھاؤ. تو 70,000 مرتبہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلاتا رہا اور محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ چلتے رہے. اور چلتے چلتے جو اللہ کے قرب میں جا کے پہنچے, اللہ کے قرب میں جب پہنچے, اللہ کا دیدار کیا, اللہ سے ملاقات کیے, اللہ سے بات چیت کی. وراز و نیاز کی بات ہے, وراز و نیاز کی بات. اللہ نے فرمایا کہ محبوب یہ تمہارے اور میرے بیچ کی بات ہے, یہ راز رکھنا, اس بات کو عام نہ کرنا, یہ تمہارے اور میری بات ہے. اب وہاں سے جو ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رب کا دیدار کیے, رب سے ملاقات کی, بات چیت ہوئے. پھر وہاں سے دوبارہ تشریف لے کر کے آئے, دوبارہ تشریف لے کر کے آئے. پہلے 7ویں آسمان پر, 6ٹھے آسمان پر, 4تھے آسمان پر جب آئے
تو وہاں پہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا فانی سے کتنے سال پہلے معراج کے وقت تک رخصت کیے تھے, اس دنیا سے پردہ کیے تھے. روایت میں آتا ہے کہ 2200 سال پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ کر چکے تھے. معراج کے وقت سے لے کر کے 2200 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام جو چوتھے آسمان پر تھے, اور چوتھے آسمان پر جب نبی رحمت آئے تو ملاقات ہوئی. موسیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے ملا ہے؟ کہا کہ ہاں ملا ہے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں جو اللہ کا دیدار کا تجلی تھے وہ حضرت موسیٰ دیکھے, حضرت موسیٰ دیکھتے رہے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے رب کے قرب میں گئے اور وہاں سے کیا تحفہ لے کر کے آئے, وہاں سے کیا لے کر کے آئے, اللہ نے آپ کے امت کے لیے کیا دیا تحفے؟ تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے امت کے لیے 50 وقت کی نماز تحفے میں دیے, اور عورتوں کے لیے سورہ بقرہ کی آخری آیت دی ہے, اور اس میں بہت سارے باتیں بتائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بنی اسرائیل کے نبی ہوں, میں بنی اسرائیل میں مبعوث ہوا ہوں, اور مجھے امت کا سستی کا یعنی کہ اندازہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ آپ کی امت جو ہے 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائیں گے. آپ کی امت کی اتنی دم نہیں ہے جو 50 وقت کی نماز پڑھ پائیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کم کر لیجیے. یہاں صرف ایک بہانہ تھا, اگر چاہتے تو رب تعالیٰ پہلے 5 دیتے, 50 کیوں دیے؟ اس میں بھی جو ہے بہت سارے فضیلت ہے, بہت رات کی بات ہے اس میں بھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوبارہ جائیں رب کی بارگاہ میں اور 5 وقت کی نماز کو کم کر لیے. تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حضرت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گئے, کہا کہ یا مولا کچھ نمازیں کم کر دیجئے, کچھ نمازوں میں تخفیف کر دیجئے. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, 5 وقت کی نماز کم کر دی. کتنے رہ گئے؟ 45 رہ گئے. پھر دوبارہ آئے, پھر کہا موسیٰ علیہ السلام یا رسول اللہ اب کتنے بچے؟ کہا کہ 45, 5 کم کر دیے. پھر کہا کہ نہیں پھر جائیے, آپ کی امت اتنا بھی نہیں پڑھ پائیں گے. تو اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے, اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے امت کے لیے جو ہے آنا جانا کرتے رہے, چوتھے آسمان سے جو ہے لامکا کا سفر کرتے رہے, آتے گئے جاتے گئے, آتے گئے جاتے گئے. اسی طرح سے جو ہے 45 وقت کی نماز کو کم کر دی, صرف 5 رہ گئے. پھر موسیٰ سے پھر ملے, پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنے رہ گئے؟ کہا کہ اب 5 رہ گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کم کر لیجیے, ایک بار اور چلے جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب حیا آ رہی ہے. کیوں؟ مثل تھا کہ ہر بار جانے سے 5 کم ہو جاتے, اگر اس بار بھی جاتا تو یہ بھی کم ہو جاتا, اگر ایک بار اور جاتا پھر پورا ہی کم ہو جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نہیں, اب مجھے حیا آ رہی ہے, اب مجھے حیا آ رہی ہے. اگر اس بار جاؤ تو پھر پورا ہی ختم ہو جائے گا. لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت اتنا بھی کمزور نہیں ہے جو 5 بھی نہ پڑھ پائیں گے, اتنا بھی کمزور نہیں کہ جو 5 بھی نہیں پڑھ پائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 5 وقت کی نماز لے کر کے آئے, اور جب 5 رہ گئے تو حاتم غیب سے آواز آئی, اے میرے محبوب تم نے تو اپنے امت پر ترس کھا کر کے نمازیں کم کرا دی, تم نے اپنے امت پر ترس کھا کر کے نمازیں کم کرا دیے, اور ہم نے کم بھی کر دیے. لیکن میرا قول نہیں بدلتا کہ اگر تمہارے امت میں کوئی اگر 5 وقت کی نماز پڑھے گا میں ان کو 50 کا ہی ثواب عطا کروں گا, 50 کا ثواب عطا کروں گا. لیکن آج ہمارا حال دیکھیے, وہی ہوا جو موسیٰ کے قوم میں جو تھے بنی اسرائیل میں, بنی اسرائیل کے ایسے ایسے لوگ تھے. اور حضور فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جو انبیاء اترے تھے تو وہ میرے امت کے اولیاء سے, اولیاء بھی اس امت کے لوگوں سے, اس امت کے بڑے بڑے عالموں سے بھی افضل ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ امت محمدیہ ہے اور تمام امتوں سے افضل ہے. اور پھر اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ واپس آئے. اچھا ایک واقعہ آپ لوگ سنے ہوں گے, جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے اور جب آئے
जिस बिस्तर से उठे थे हजरत उम्मे हानी के घर से, वो बिस्तर भी गर्म थे, और जिस पानी से आप गुस्ल किए थे वो पानी भी जब दोबारा वापस आए जिस वक्त, वो पानी भी नाले में चल रही थी। और हजरत उम्मे हानी के घर से जो निकले थे, जिस दरवाजे को खोल करके, वो कुंडी भी हिल रही थी, वो कुंडी हिल रही थी जब आए। अब यहां पे बातिल फिरका कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हुजूर मिराज पे गए, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, सातों आसमान का सफर गए, सिदरतुल मुंतहा गए, काबा कौसैन को देखे, जन्नत को देखे, दोज़ख को देखे, तमाम चीजों का जो है मुजाहरा किए, और फिर लामता का सफर किए, रब के मौला के बारगाह में गए, फिर वहां से 9 मरतबा हजरत मूसा से मिलते रहे, आते गए जाते गए, फिर वहां से फिर दोबारा वापस आए। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि हुजूर जिस पानी से गुस्ल किए थे वो पानी भी चल रही थी, जिस बिस्तर से उठे थे वो बिस्तर भी गर्म थे, और जिस दरवाजे से आप गए थे उसका कुंडी जो खुले थे वो कुंडी भी हिले थे, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हुजूर क्या है? जाने कायनात है, रूहे कायनात है, जाने कायनात। हुजूर इस कायनात की जान है, हुजूर इस कायनात की रूह है। जब कायनात से रूह ही निकल गया तो सबका तो वही थमना जरूरी था, सब वही थमेगा ना, वहां से तो आगे नहीं चलेगा। मान के चलो अगर मिसाल में दूं, कोई टीवी या सीरियल चल रहा हो, अगर लाइट चली गई तो वहीं वो बंद हो जाएगा, अगर दोबारा लाइट आई तो कहां से शुरू होगा? वहीं से शुरू होगा कि नहीं? किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज के लिए बिजली उसका जान है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज के लिए बिजली उसका जान ही तो है। अब बिजली चली गई, करंट चला गया, वहीं थम गया, और जब आया फिर वहीं से शुरू हो गया। तो यूं समझ लीजिए कि हुजूर जाने कायनात है, रूहे कायनात है। जब हुजूर नबी रहमत इस आलम से चले गए तो सब वहीं थम गया, वक्त भी वहीं थम गया, घड़ी भी वहीं थम गई, अब चलता नहीं कुछ। जब हुजूर दोबारा कायनात में आए तो फिर वहीं से फिर चलना शुरू हो गया, वहीं से सब शुरू हो गया। अब ये वक्त जो वक्त थमे थे मिराज की रात, यहां तो एक लम्हा का वक्त तो था नहीं। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर कितना का है? 1450 किलोमीटर का सफर है। सातों आसमान का सफर कितना है? एक आसमान पर, पहले आसमान पर अगर कोई जाना चाहता है 550 साल तेज सवारी को लेकर के भी ना पहुंच सकता, तो सातों आसमान का सफर कितना होगा? सिदरतुल मुंतहा जो सातों आसमान के ऊपर है, और फिर वहां से लामका। अब लामका कहां है कोई नहीं कह सकता। तो ये तो सिर्फ एक रात का वक्त तो था ही नहीं, एक रात का वक्त तो था नहीं, ये कितने अर्श का वक्त था ये कोई नहीं कह सकता। और मेराज की रात अल्लाह के हुक्म से जो है, उस रात में जो है हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम जो सूर लेकर के बैठे हैं, जो सूर फूकने को तैयार है, अल्लाह का हुक्म होगा सूर फूके कयामत आ जाएगी। लेकिन उस दिन ने अल्लाह ने हजरत इसराफिल को कहा आज सूर नहीं फूकना है, आज तुम्हारी भी छुट्टी है। हजरत मिकाइल उसको भी कहा तुम्हारी भी छुट्टी है। हजरत इजराइल मलिकुल मौत जो लोगों के रूह को कब्ज करता है, अल्लाह ने कहा इजराइल तुम्हारी भी छुट्टी है, आज तुम भी दीदार मुस्तफा करो, आज तुम भी दीदार मुस्तफा करो, आज मेरे महबूब की बारात, आज तुम बराती बन करके आओ, आज तुम्हारी भी छुट्टी है। तो वो मेराज की रात थी, उस रात जो है किसी के रूह को कब्ज नहीं किया, किसी को मौत नहीं आई, और अल्लाह के हुक्म से जो है जन्नत यानी कि जन्नत के 7 दरवाजों को खोल दिए थे, और जहन्नम के अज़ाब को भी उठा लिए थे, उसके दरवाजे बंद कर दिए थे। और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जन्नत को भी देखे, दोज़ख को भी देखे, लेकिन उसके बारे में कुछ बताया कि जन्नत में क्या क्या चीज है मोमिनों के लिए। हुजूर नबी रहमत फरमाते हैं कि जन्नत में बहुत बड़े बड़े महल हैं, और हर महल में मेरे हर उम्मती का नाम अलग अलग लिखा हुआ है, और मेरे उम्मती जैसा अमल करेगा उसको वैसा ही मकाम दिया जाएगा। और फिर नबी रहमत ने फरमाया कि जन्नत के बारे में तो सुन लिया, आओ आप दोज़ख के बारे में सुनो, दोज़ख के बारे में सुनो। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमने दोज़ख में बहुत बड़े बड़े अज़ाब देखे, बहुत भयानक भयानक अज़ाब देखे, और जब हम जिब्राइल के साथ जो है दोज़ख का नजारा कर रहे थे, एक रास्ते से गुजरे, क्या देख रहे हैं कि एक शख्स के सर को जो है कुचला जा रहा है,
ایک شخص کے سر کو کچالا جا رہا ہے، بہت بڑے پتھر لے کر کے دو فرشتے اس کے سر کے یعنی کہ اس کے سر کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور وہ پتھر لے کر کے اس کے سر پہ مارتا ہے، وہ سر جو پھٹ کر کے اس سے بہنے لگتا ہے، اس کا پیپ بہنے لگتا ہے اور 80 گز زمین کے اندر دھس جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتے اس کو نکال کر کے پھر وہ صحیح سلامت ہو جاتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے۔ اسی طرح سے اس پر یہ عمل ہوتا رہا۔ حضور نبی رحمت نے فرمایا جبرائیل سے، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ اس پر اتنی بڑی عذاب کیوں ہو رہے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ شخص ہیں، یہ آپ کے امت کے وہ شخص ہیں جو نمازوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، جو نمازوں سے سستی کر لیا کرتے تھے، جو نمازوں کو ہلکا جانا کرتے تھے، یہ ان پر یہ عذاب ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اور آگے گئے، آگے جانے کے بعد پھر کیا دیکھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے ایک جگہ جو کھانا کھا رہے ہیں اور ان کے پاس جو ہے بہترین سے بہترین کھانا رکھا ہوا ہے، بہترین سے بہترین ان کے پاس نعمتیں رکھا ہوا ہے، لیکن وہ شخص کیا کر رہے ہیں، وہ اچھے کھانے کو، بہترین سے بہترین نعمتوں کو چھوڑ کر کے یعنی کہ سڑے ہوئے کھانے کو کھا رہا ہے، یعنی کہ مرے ہوئے جانور کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل یہ کون شخص ہے، ان کے پاس جو اچھے کھانے بھی ہے اور یہ اچھے کھانے کو چھوڑ کر کے یہ سڑے ہوئے کھانے کو کیوں کھا رہا ہے، مرے ہوئے جانور کے گوشت کو کیوں کھا رہا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ شخص ہیں جو دنیا میں جو ہے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر کے، اپنے بیوی کو چھوڑ کر کے دوسرے بیوی کے ساتھ رات گزارا کرتے تھے، دوسرے کے ماں بہنوں کے ساتھ رات گزارا کرتے تھے، دوسرے کے ماں بہنوں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے۔ اور پھر رسول اللہ اور آگے گئے اور آگے جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں کے پیٹ پہ جو ہے بڑے بڑے پتھر لٹکے ہوئے ہیں اور اس کا آتے جو ہے زمین سے لٹکا ہوا ہے اور وہ چلتا چلا جا رہا ہے اور ان کے گلے میں جو ہے ایک اژدہا کو مسلط کر دیا ہے، وہ اژدہا ان کو بار بار ڈس رہا ہے اور وہ چیخ اور چلا رہا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل یہ کون شخص ہے، ان پر اتنے بڑے عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود اور بیاج کھایا کرتے تھے اور اپنے مالوں کی زکات ادا نہیں کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جہنم میں بہت بڑے بڑے سخت سے سخت عذابوں کو دیکھے اور اس کا مظاہرہ کرتے رہے۔ پھر پل صراط کو بھی دکھایا گیا اور حوض کوثر کو بھی دکھایا گیا۔ حوض کوثر وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو جو ہے حوض کوثر سے میدان محشر میں پانی پلائیں گے، اور وہ پانی کا ایک پیالی جو ہے میدان محشر میں ہم یعنی کہ ہم امتی جب پیئیں گے نا تو ہمارے تمام پیاس اور بھوک ختم ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو دنیا میں جو جس طرح اس کا عمل کرے گا وہ ان کو اسی طرح سے ان کو عذاب اور سزا دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں کسی نے شرک اور کفر کو چھوڑ کر کے، شرک اور کفر کو چھوڑ کر کے اس نے جتنے بھی جرائم کیے، جتنے بھی گناہ کیے، وہ ان کے لیے عذاب ہوں گے، ان کے لیے عذاب ہوں گے۔ جس کا جتنا گناہ ہوگا، جو جتنے بڑے مجرم ہوں گے، اس کو اتنا سزا دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کو جو ہے آخر میں جہنم سے نکال کر کے جنت ان کو بھیجے گا، جنت بھیجے گا اس کو، لیکن پہلے وہ جہنم میں سزا کاٹے گا، جہنم میں پہلے اپنے سزا کو کاٹنے کے بعد پھر وہ جنت جائے گا۔ لیکن جنت جب جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دے گا کہ ٹھیک ہے، اب ان کی سزا جو ہے مکمل ہو چکی ہے، اب اس کو جنت سے نکال کر کے یا جہنم سے نکال کر کے جنت بھیجو۔ جب جنت بھیجے گا تو اس کے یہاں پہ جو ہے ایک مہر لگا دیا جائے گا، جیسے کہ دنیا بھی ایک رسم ہے کہ کسی قیدی کو جیل سے نکالتا ہے تو ایک مہر لگاتا ہے، ایک مہر لگاتا ہے۔ تو جس طرح سے دنیا میں کوئی مجرم کو اگر وہ اپنے سزا سے فارغ ہوتا ہے، اپنے سزا کاٹ کر جب نکلتا ہے تو کورٹ کا حکم ہوتا ہے کہ جب یہ نکلے تو اس پر ایک مہر لگا دو، اس پہ ایک مہر لگا دو، اور یہ مہر ایک سیاہی کا ہوتا ہے، ایک انک کا ہوتا ہے، کچھ گھنٹوں کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جہنم کا مہر جو لگایا جائے گا وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہوگا، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہوگا۔ آج اگر کوئی جیل سے نکل کر کے ہمارے درمیان آ جائے تو ہم ان کو گور گور کے دیکھتے ہیں، کبھی دو چار بات ہو جائے تو کبھی ان کو تانا بھی مارتے ہیں، کم وقت جو ہے جیل کاٹ کر کے آیا ہے، اتنے بڑے مجرم ہے جو جیل چلا گیا، جیل کی چکی پیس کر کے آیا ہے، جیل کے کھانا کھا کر کے آیا ہے،
جب ہم دنیا میں لوگوں کو تانا دے سکتے ہیں تو کل جنت پہ بھی لوگ تانا دیں گے جہنمیوں کو. جب جہنمی اپنے سزا کاٹ کر کے جب جنت پہنچ جائے گا تو جنتی ان کو گھور گھور کر دیکھیں گے اور جنتی جو اس سے ڈر جائیں گے, اس سے خوف کھائیں گے. اگر کوئی کرائم کر کے جیل چلا گیا, جیل سے آنے کے بعد لوگ ڈرتے کہ نہیں ڈرتے؟ بھئی کرائم کیا ہوا ہے, یہ جیل کاٹا ہوا ہے, نہ جانے ہو سکتا ہے پھر اور کچھ نہ کچھ کر دے. لوگ ان سے ڈرتے ہیں. جب وہ جہنمی جب جنت پہنچے گا, جنت کے دروازے جب اس کے لیے کھولا جائے گا تو تمام جنتی جو ہے نا سہک جائیں گے, تمام جنتی ڈر جائیں گے, ایک طرف ہو جائیں گے. اور پھر مولا کے بارگاہ میں عرض کرے گا, یا مولا یہ کون شخص آ رہا ہے جس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جا رہا ہے, جس کے لیے جنت کے دروازے کھول رہے ہیں؟ تو اللہ فرمائے گا یہ میرا وہ بندہ ہے جو دنیا میں میرے احکامات کے مطابق نہیں چلا تھا اور دنیا میں اس نے گناہ پہ گناہ کرتے گئے, اور جب وہ مرا, جب ان کا حساب و کتاب ہوا, جب اس کے اعمال تولے گئے تو اس کے اعمال میں صرف گناہ ہی گناہ تھے. اس کے بنا پر جو ہے اس کو جہنم بھیج دیا گیا تھا اور وہ سزا کاٹ کے اب آیا ہے. اور پھر مولا کے بارگاہ میں جنتی عرض کریں گے, یا مولا اس سے تو ہمیں کوئی خدشہ تو نہیں ہے, اس سے کیا ہمیں کوئی ڈر تو نہیں ہے؟ اللہ فرمائے گا تمہیں اس سے کوئی ڈر نہیں ہے, تمہیں اس سے کوئی خدشہ نہیں ہے. تو اس لیے میرے محترموں کہ نمازوں کو قائم کرو. آج کتنے نمازی آ رہے ہیں, 4 سے 5 نمازی آ رہے ہیں. ہمیں کتنی شرم آنی چاہیے. بہت دنوں سے میں نے آپ لوگوں کو کچھ کہا نہیں ہوں. کسی شاعر نے کہا نہیں کہ آنے والا ہے پھر ایک مہینہ جو لوگوں کے پاس پھر طوفان بن کر کے لوگ مسجدوں کی طرف رخ کریں گے. جب بارش کا وقت ہوتا ہے ندیاں بھر جاتی ہے, فاٹکیں کھول دیتے ہیں, شہر کے شہر ڈوب جاتی ہیں, شہر کے شہر کو تباہ کر جاتے ہیں. پھر جو لوگ اونچائی کی طرف بھاگتا ہے, اونچائی کی طرف کیڑوں کی طرف بھاگتا ہے, رینگتا ہوا اچھے مکان تلاش کرتا ہے تاکہ زندگی بسر کر لوں. پھر ایک مہینہ آنے والا ہے اور اسی مہینہ جو شعبان کا دیکھنا 15ویں رات, وہ اچھے لباس تن کس کے پوری رات پھر کیا نفلے پہ نفل, نفل پہ نفل, نفل پہ نفل اور پڑے جا رہے ہیں, لے سجدہ دے سجدہ. بھائی جس کے ذمہ اگر فرض نماز ہے وہ قیامت تک نفلی عبادت کرتا رہے, مولا کی بارگاہ میں اس کی نمازیں قبول نہیں ہوگی جب تک تمہارا فرض ادا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ فرض قرض ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا قرض کو ادا نہیں کرتا اس کو تم قرض نہ دو, جو میرا قرض کو ادا نہیں کرتا اس کو تم قرض نہ دو. جو میرا قرض نہیں اتار سکتا تمہارے قرض کیسے اتار سکتا ہے؟ تو آج سود بیاج کیوں عام ہو چکا ہے؟ اس لیے ہم جو عام ہو چکا ہے کیونکہ ہم دیتے نہیں, ہم کسی سے لے کر کے بھول جاتے ہیں, کیونکہ ہم مولا کا قرض نہیں اتار رہے ہیں. تو صرف ہمارے لیے ماہ شعبان ہی رات ایک رات نہیں ہے, ہمارے لیے تو ہر رات ہی شعبان کا ہوتا ہے, ہر رات ہمارے لیے 15ویں رات ہوتا ہے, اور ہر مہینہ ہمارے لیے اچھا ہے. صرف ماہ رمضان آ جاتا ہے اور 4-5 دن تراویح پڑھ لیں گے, 2 یا 3 روزہ رکھ لیں گے, یا پہلا روزہ یا 15ویں کا روزہ, مجلا روزہ جس کو مشہور کر دیے لوگوں نے, مجلا روزہ بہت بڑا ثواب ہے. اور لاسٹ جمعہ میں جو ہے 4 رکعت جمعہ کے بعد پڑھ لو, ساری نمازیں معاف ہو گئی. بھائی جب نماز نبیوں پر معاف نہیں ہوا, ولیوں پر معاف نہیں ہوا, تم کون سا کھیت کا مولی کو جب تم 4 رکعت نماز پڑھو سارے زندگی کا نماز معاف کروا لو؟ بتاؤ کون سا کھیت کا مولی ہو؟ بڑے بڑے ولیوں پر نماز معاف نہیں ہوئی, نبیوں پر نماز معاف نہیں ہوئی, ہم کون ہوتے بھائی؟ ہم 4 رکعت نماز پڑھ لیں اور لیلۃ القدر میں پڑھ لیں, بس ہو گیا. کیا ہے؟ اور 4 دن قرآن سن لے, بس ہو گیا. اور 4 دن یا 5 دن تراویح پڑھیں گے, پھر نہیں پڑھیں گے, دیکھ لینا. اور ختم قرآن ہو گیا, پھر نفل تراویح سنت تراویح تو پڑھیں گے نہیں. ارے کیا پڑھیں گے؟ آپ قرآن سن لیے, قرآن سن لیا, قرآن سننے کے بعد ہمیں کیا ضرورت ہے تراویح پڑھنے کی؟ قرآن سننا تھا, سن لیا ہم نے. یہ ہوتا ہے. اور جب 25 رمضان ہو جاتا ہے نا, پھر لوگ حضرت چاند کب نکلیں گے, عید کب ہے؟ ارے تمہارے عید کیوں؟ تم نے روزہ نہیں رکھا, تم نے زکات نہیں دیے, تم نے تراویح نہیں پڑھی, اور عید کے پہلے تیاری سمیا کھانے کے لیے, گھومنے پھرنے کے لیے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے پورے رمضان میں روزہ رکھیں گے, ٹھیک ہے, نوجوانوں میں اکثر یہ بات پائی جاتی ہے, پورے رمضان روزہ رکھیں گے, تراویح بھی پڑھیں گے, نماز بھی پڑھیں گے, اور پورے رمضان حاجی صاحب بھی لگیں گے. موبائل میں ایک بھی گانا نہیں, گھروں میں ٹی وی ہے, سب سیریلیں بند, تار بھی کٹ گئی,
बॉक्सर लगा हुआ, बॉक्सर भी उठा कर अरे खत्म करो इसको, माह रमजान आ रहा है। और जैसे ही ईद का चांद निकला बॉक्सर भी लग गया, मोबाइल भी चालू हो गई, और रिंगटोन में जो ये नाते लगे हुए थी वो भी गायब, गाना लग गए, कोई फोन लगा रहे उसके भी गाना, इधर से उधर से गुनाह। और फिर ईद की नमाज पढ़ के हाजी साहब, 1 महीने के हाजी साहब, आप देखिए कैसे हाजी साहब का हाजी दिखा रहे हैं। 1 महीने की नमाज पढ़ने के बाद फिर जाएंगे फिल्में देखने के लिए, फला हीरो का फिल्म आ रहा है और बड़े बड़े टेलर निकल रहे उसका, वो इसको वैसा मार रहे हैं, उसको वैसा मार रहे हैं। और फिर ईद के दिन हॉल में जाकर के हाजी साहब दिखा रहे अपने हाजी की। क्या फायदा, तुमने पूरे रमजान का रोजा रखे, बुजुर्गों ने कहा था नेकी करो दरिया में डालो, नेकी करा दरिया में डाल दिया। तो वही कहानी आज मुसलमानों का है। मुसलमान इसलिए परेशान है, मुसलमान इसलिए गैरों के निशाने में, मुसलमान को इसलिए मारे काटे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि फिर वो वक्त आया जो वक्त बगदाद में आया था, मंगोल आकर के मुसलमानों को काटा था, उनके खोपड़ियों में चढ़कर शराब पिया था, और फिर उन्हीं मंगोलों में से फिर चंद लोग निकले थे। फिर बगदाद का आज वो आलम है, चारों तरफ दीन का बोलबाला है, इस्लाम का परचम ले रहा है। समझे कि नहीं? आज 2 अरब मुसलमान पूरे रोए जमीन पर है, 2 अरब से भी प्लस बताया जा रहा है, 2 अरब से भी प्लस। लेकिन देखो मुसलमानों के हाल, कितना खस्ता हाल है। मुसलमान कितना गिर चुका है अपने नेचरों से, अपने कल्चरों से, अपने आदतों से, अपने हर चीजों से। आज अगर मुसलमानों के अंदर अगर छानबीन करना चाहे कि मुसलमानों के अंदर कौन सी बुराइयां नहीं है, कौन सी बुराई आज मुसलमानों के अंदर नहीं है, कोई कह सकता है? हर बुराई मुसलमानों के अंदर है, हर बुराई। शराब से लेकर के, जुआ से लेकर के, आज लोग जुआ खेल रहे हैं और नमाज पढ़ने आ रहे हैं। जुआ भी खूब ठीक खेल रहा है। ऐसा नहीं कि हम इस कमरे में बैठे थे हमें पता नहीं है, सब पता रखते हैं हम जिस जगह रखते हैं तो हर शख्स, हर फर्द का पता होता है हमें कि कौन सा आदमी क्या कर रहा, कौन सा जुआ खेल रहा, कौन सा। ऐसे शख्स से मुझे हाथ मिलाने में भी शर्म आती है। जिस शख्स के हाथ में जुआ ताश का पत्ता हो, उस शख्स से हाथ मिलाऊं मैं। हमारे हाथ कुरान उठाने वाला हाथ हो, हमारे कुरान हदीस उठाने वाला हो, हम उनसे हाथ मिलाएं। और जुआ खेलने वालों के रसूलुल्लाह ने फरमाया क्या कि सूअर के खून से कयामत के दिन उसके हाथ लटपट होंगे। बताओ कि जो कयामत के दिन उनके हाथ खिंजीर के खून से लटपट होंगे, बताओ कि उस हाथों को अपने इमाम से मिला रहे हो। शर्म आनी चाहिए जुआ खेल के आ रहे हो तो। मुसलमानों के नमाज के लिए वक्त नहीं है, इबादतों के लिए वक्त नहीं है। अय्याशी गिरी में मुसलमान इतना गिर चुका है, कुछ कह नहीं सकते। सारे हदें पार चुका है मुसलमान आज गुनाहों से। मस्जिदों के हाल देखो, मोहल्लों के हाल देखो, इतना गिर चुका है मुसलमान। हमारे जनरेशन को देख लो भाई, हमारे जनरेशन, हमारे बेटियां, हमारे बच्चे इतना जिनाकारी कर रहे हैं, गुनाह पे गुनाह करे जा रहे हैं। माँ बाप को कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं। ये मोबाइल जो है ना, ये मोबाइल जो हम अपने बच्चों को दे रखे हैं ना, सबसे बड़ा जिम्मेदार हम हैं। हम तो मोबाइल दिए, तभी हमने अपने बच्चे, अपने बच्चियों की मोबाइल को चेक किए हैं कि इनका दोस्ती किससे हो रहा है, इसका चैटिंग रात को किससे हो रहा है, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे किस किस से चैटिंग किया जा रहा है। कभी हमने देखे, कभी हमने कोशिश किए हैं? नहीं ना। इसलिए सुधर जाओ, नमाजों को कायम करो, मस्जिदों को आबाद करो, नहीं तो फिर वो मंगोल आएगा, फिर हमें भी काटा जाएगा, हमें भी पीटा जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम।